آپ نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا، کہیں غیبت میں تھے یا کہیں روپوشی میں تھے، کیا تھا؟ وظائف پر اور روحانیت پر میرا لگاؤ ہے، بہت شروع سے، بہت عرصے سے ہے، تو ابھی بھی کچھ میرا روحانی لگاؤ کی وجہ سے بھی کچھ میری مصروفیات رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی اعلیٰ افسر نے، کسی ایس ایس پی نے، ڈی آئی جی نے یا کسی سیاسی شخصیت نے آپ سے کوئی وظیفہ مانگا ہو؟ جی ایسے تو کافی لوگ ہیں۔ کرمنلز کی بھی ہیلپ کی ہے؟ کرمنلز کو میں نے کرائم سے بچایا ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے یعنی جوا چلانے والے تھے، میری کوششوں سے انہوں نے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے جرم چھوڑ دیا۔ شاگرد بھی پیدا کی ہے اس میں؟ جو انویسٹیگیشن کے اندر میری خواہش تو بہت تھی کہ مجھ سے لوگ سیکھیں تاکہ علم میرا جو ہے نا وہ مجھ تک محدود نہ رہے، آگے چلے جائے، لیکن کیونکہ اس میں اسٹرگل بہت ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ہے نا انویسٹیگیشن کا کام سیکھنے پہ راضی نہیں ہوا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی مذہبی تفریق نہیں ہے جتنی مکس پلیٹ اور گولا گنڈا یہاں پہ بنا۔ یہاں پر ایک جامع پالیسی نہیں ہے، جو حکومت آ رہی ہے بطور بزنس مین آ رہی ہے۔ جب مال کمانے کی پالیسی ہوگی تو یہ پھر قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ان ٹولوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، کمیونٹیز کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، جی بالکل۔ اسلامیہ جب پڑھاتے تھے تو اس میں آپ دیکھیں چوائس ہوتی تھی، یہ حصہ سنی کے لیے، یہ شیعہ کے لیے، درسی کتابوں سے وہاں پہ تقسیم کیا اسٹوڈنٹ کو۔ ناردرن ایریاز میں جو حالات ہیں تو اس کا اثر تو ملک کے لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ پارا چنار میں بھی یہ جنگ آج سے تو نہیں چل رہی، یہ تو 100 سال پرانی جنگ ہے۔ اب جا کے بیٹھے گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے۔ پارا چنار لڑائی میں تیسرا فریق شامل ہے، وہ اب جرگے میں نہیں بیٹھا ہوا۔ داعش کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ شیعہ سنی میں تصادم ہو، شیعہ سنیوں کے درمیان مصالحت و محبت کا معاملہ پیدا فرمائے۔ داعش کا فلسفہ جیت گیا تو یہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیسے ممکن ہے کہ مبشر فاروق سب جانتے ہیں اور ان کو سب فرسٹ ہینڈ پتہ ہوتا ہے؟ تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیسک پتہ ہونی چاہیے۔ میں ان ساری آفیشیل سورسز پہ جاتا ہوں۔ یہ جو آج کل بچے آن لائن گیمز یا جو وار گیمز یا مار دھاڑ، یہ سب بہت ایک الگ موضوع ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ گیمز جو ہیں بیسکلی یہ مائنڈ کیپچر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ گیم سیٹنک گیم ہے، دوسرا اس میں ہوتی ہیں سیٹنک ورسز۔ میوزک کا جو ایکسپرٹ ہو آپ کبھی اس سے پوچھیے گا۔ رشیا میں ایک بچہ پکڑا گیا تھا، جس نے اٹیک کیا تھا، بچہ تو مارا گیا اس میں، تو اس کے گھر کے جو اس کے کمرے کا سامان انہوں نے FSB نے جو کیپچر کیا، اس میں کمپیوٹر تھا، تو اس میں بہت سے سیٹنک گیم نکلے، تو پتہ یہ چلا کہ اس سیٹنک گیم کے ذریعے اس بچے کے ذہن کو کیپچر کر کے وہ حملہ کرایا گیا۔ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک پاکیزہ زندگی بنائیں، پاکیزہ معاشرہ بنائیں، اور جو ہے وہ اپنے مستقبل کو ایمان کی دولت سے منور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہیں، بہت عرصے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے، نن ادر دین سینئر جرنلسٹ مبشر فاروق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مبشر بھائی؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس میں۔ مبشر بھائی، کچھ 6 ماہ بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کہاں تھے کہ ملک سے باہر؟ جی تقریباً 6 ماہ سے اوپر ہی ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ اصل میں میں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو پروگرام شروع کیے تو یہ میرا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ بلاتے رہے یا دوست یار مجھے انوائٹ کرتے رہے تو میں آتا رہا ہوں۔ تو کچھ مصروفیات ایسی رہی کہ ابھی تک جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ بھی، جو میرا اپنا چینل اس پہ ہی میں نے پروگرام نہیں کیا، کہیں اور بھی نہیں کر سکا۔ تقریباً مہینہ سوا مہینے سے پہلے میں نے ایک جگہ پہ 2 انٹرویو، انہوں نے بڑی ضد کی تھی تو میں نے 2 انٹرویو ان کو دے دیے تھے، پھر ایک مارننگ شو میں اٹینڈ کیا۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا مجھے وقت دیتے ہیں آپ جب بھی ممکن ہو سکے، لیکن ڈیجیٹل پہ تو آپ کی ویڈیوز ماشاءاللہ اپلوڈ ہوتے ہی 2 لاکھ ابو ویوز ہو جاتے ہیں اس پہ۔ آپ اپنا کانٹینٹ کیوں نہیں جنریٹ کر رہے، اپنا کانٹینٹ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے؟ جی اب انشاءاللہ میں اصل میں کچھ تیاری کر رہا تھا، میرے پاس فائلیں ساری جو میں نے کام کیا ہوا ہے تو وہ بالکل بکھری ہوئی تھی، تو اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں میں۔ کتنے عرصے کی محنت ہے؟ تو محنت تو بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی 10-15 سال یا اس سے بھی زیادہ؟ نہیں، یہ میرے پاس میں نے چیزیں کوئی تقریباً 38 سال کی اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اوہ، 38 سال کی ریاست ہے یہ؟ جی 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 جی۔ اور فائلوں کا مطلب کہ اس کا ہر ایک کاغذ ایک ایپیسوڈ ہے؟ جی 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 جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اگر میں اپنے پوری پروفیشنل لائف کو اور سب کو بیان کرنا شروع کروں تو میرے خیال میں وہ جو ایپیسوڈ ہوں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ڈیجیٹل دور تو ابھی آیا ہے پوسٹ کووڈ، یعنی ڈیجیٹل کا مطلب کہ پوڈ کاسٹ کی طرف لوگ یا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف کانٹینٹ کریشن کی طرف آئے۔ اس سے پہلے بھی تھا بٹ اس طرح سے کانٹینٹ کریشن نہیں تھی، ولاگنگ یا ٹریولوگ وغیرہ تھا، بٹ آپ نے اپنے شاگرد بھی پیدا کیے اس میں؟
شاگرد تو کافی ہیں جو یعنی کرائم کی فیلڈ میں بھی ہیں اور بلدیات میں بھی اور دیگر شعبہ جات میں بھی، کیونکہ میں جو ہے نا آل راؤنڈر تھا. آل راؤنڈر ہماری فیلڈ میں جو ہے نا اس کو بولتے ہیں جس نے تمام شعبوں پہ ورکنگ کی ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن جو انویسٹیگیشن کے اندر میری خواہش تو بہت تھی کہ مجھ سے لوگ سیکھیں تاکہ علم میرا جو ہے نا وہ مجھ تک محدود نہ رہے، آگے چلے جائے. لیکن کیونکہ اس میں اسٹرگل بہت ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ہے نا انویسٹیگیشن کا کام سیکھنے پہ راضی نہیں ہوا. تو نتیجہ ہوا کہ میری طرف سے تو کبھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. لیکن سیکھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تھانے سے لے کر پاور کوریڈورز تک اور کرائم سے لے کر سیاست کی دنیا تک تمام اہم ایونٹس کور کیے آپ نے. جی جی. اور آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نیوز ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ہر چیز کے بارے میں. تو جو درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے جو اپنے شاگرد بنائے، انہوں نے کیا نہیں سیکھا آپ سے؟ انہوں نے رپورٹنگ سیکھی، کچھ اس کے گر سیکھے، روٹین ورک سیکھا، یا آرٹیکلز فیچر رائٹنگ سیکھی. لیکن انویسٹیگیشن ایک بہت وسیع فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے گٹس بغیر جو ہے نا فیلڈ ورکنگ کے نہیں آ سکتے. یعنی اگر وہ کسی کیس، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کیس کے اوپر کام کرے گا اور وہ میں اس کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ اس نے کس سے ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کہاں کہاں جانا ہے. پوری ایک جو فیلڈ اس کے جو اصول ہوتے ہیں اس پہ ورکنگ کی ہوگی. آج کا صحافی اس ایس او پی کو فالو کرتا ہے؟ رپورٹر لوگ جو ہے وہ خبر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نئی خبر مل جائے یا ہم کسی خبر کو نیا زاویہ دے کے اس کو بیان کر دیں. لیکن لوگ ڈیپ میں اور گہرائی میں جانا نہیں چاہتے، اس پہ لوگ ورکنگ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا، کہیں غیبت میں تھے یا کہیں روپوشی میں تھے، کیا تھا؟ نہیں، میں اصل میں تھوڑا سا یہ آپ کو میں بیان کر دوں کہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی میں نے جب سے کتابیں پڑھنا شروع کی تو میں نے باقی پھر اور علماء کی کتابیں بند کر دیں. ٹھیک ہے. تو پھر میرا تھوڑا جو ہے وہ وظائف پر اور روحانیت پر میرا لگاؤ ہے بہت شروع سے، بہت عرصے سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن سن 2000 سے میں نے پھر باقاعدہ اس پہ وہ کیا. تو ابھی بھی کچھ میرا روحانی لگاؤ کی وجہ سے بھی کچھ میری مصروفیات رہتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی اعلیٰ افسر نے، کسی ایس ایس پی نے، ڈی آئی جی نے یا کسی سیاسی شخصیت نے آپ سے کوئی وظیفہ مانگا ہو یا کسی کی روحانی مدد کی ہو آپ نے؟ جی ایسے تو کافی لوگ ہیں. ہوا؟ جی جی. میڈیا میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں تو ان کی بھی ہیلپ کی. اس کے علاوہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کی میں نے. کرمنلس کی بھی ہیلپ کی ہے کبھی؟ کرمنلس کو میں نے کرائم سے بچایا ہے. یعنی میری کوشش یہ ہوتی تھی، یعنی ایک ایز اے جرنلسٹ کے صرف رپورٹنگ یا خبر کی تلاش میں نہیں ہو. مجھے جب کرمنل سے ملاقاتیں ہوتی تھی میں کوشش کرتا تھا کہ اس کے ذہن کو جو ہے وہ یعنی اصلاح کی طرف مائل کر سکوں. تو میں نے کوشش کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے ایک بہت بڑے یعنی جوا چلانے والے تھے ہسٹری، جن کے والد بھی یہی بزنس کرتے تھے، ان کے دادا بھی یہ بزنس کرتے تھے. اور میری کوششوں سے انہوں نے توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جرم چھوڑ دیا. اس وقت بھی وہ پھر وہ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ یو سی ناظم بھی بنے. اچھا، یعنی بلیک منی سے وائٹ منی کی طرف آ گئے وہ؟ جی، انہوں نے توبہ کر لی. بس توبہ کر لی. جی جی. ٹھیک ہے. کیا حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ملک کے حالات کیسے؟ دیکھیں، ملکی حالات جو ہے نا وہ اس وقت بہتر ہوتے ہیں کہ جب ہم جو ہے بحیثیت ایک قوم بن جائیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہیں. اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں بہت سی فیک اور گمراہ کن خبریں بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. اور ہمارے لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ کر جو ہے نا تقسیم سے تقسیم در ہوتے جا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ میرے لیے کہہ دے کہ جی یہ شرابی ہے تو سننے والے تو مان لیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اصل میں جب ریاست جو ہے وہ پیرنٹس کا کردار ادا کرے تو ہی حل ہو سکتا ہے کہ ریاست اس کا ایک سولوشن نکالے گی. جو ایکسپرٹ لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کرے گی اور سولوشن نکالے گی تو حل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سولوشن نہ ہو. لیکن اگر ہم کوشش کریں تو بدقسمتی سے نہ سرکاری سطح پہ بہت زیادہ کام تو نہیں ہوا. فیک نیوز کے خلاف کچھ ورکنگ تو ہوئی لیکن سخت ورکنگ ہوئی. یعنی سزا کا عمل تو ہوا، جزا کا عمل نہیں ہوا اب تک. یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے، عوامل کیا ہے. تو ان عوامل کو ہم جب ختم کریں گے تو لازمی بات ہے پھر ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی کہ جو ہے نا وہ جو ہمیں جو تقسیم کی جو سازش ہے یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے. نہیں، لیکن مبشر بھائی، ایک فیک نیوز پر جتھوں کے جتھے جو ہے وہ ایک شہر پر قابض ہو جاتے ہیں. ایک فیک نیوز پر جتھوں کے جتھے اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑک پر آ جاتے ہیں. ایک فیک نیوز پر کسی معصوم شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے.
ایسے واقعات تو ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا تو ہوں. اکثریت ہماری جو ہے وہ کیونکہ نیوز سینس ہی نہیں رکھتی، تو اکثریت نیوز سینس ہی نہیں ہے، تو اب وہ اندازہ کیسے لگائیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب لہٰذا وہ پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نہیں تو وہ ہے بھی تو پروپیگنڈا وار نا. جس چیز سے انسپائر ہیں مذہبی بنیادوں پر یا لسانیت کے پر یا کسی بھی وجہ سے، وہ اس انسپائریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ دوسرے شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تقسیم جو ہے نا بدقسمتی سے ماضی کی جب جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے خود بھی جو ہے وہ اپنی کچھ غلطیوں سے فرقہ واریت یا لسانیت کو ہوا دی، پھر وہ عوام میں جب رائج ہو گئیں تب وہ اس کو ختم نہیں کر پائے. غلطی تو آپ بہت ہلکا یا سافٹ لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی اس کو گناہ کبیرہ کہیں کہ باقاعدہ ارادی طور پہ انہوں نے اس طرح کا ایجنڈا رائج کیا ملک میں. بالکل. یہ جو تفریق کی آپ بات کر رہے ہیں، میں مذہبی تفریق کو لے لوں اگر، کہ جتنی تفریق آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی مذہبی تفریق ہمارے ملک میں یا انڈیا میں ہے، ان دو ممالک کے علاوہ نہ سعودی عرب میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ ملیشیا میں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی مذہبی تفریق نہیں ہے جتنی مکس پلیٹ اور گولا گنڈا یہاں پہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک جامع پالیسی نہیں ہے. جو حکومت آ رہی ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بزنس بطور بزنس مین آ رہی ہے کہ میں نے اتنے عرصے حکومت چلانی ہے. پالیسیاں تو سیکریٹریز اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے نا، پالیسیاں تھوڑی بناتے ہیں، یہ تو صرف سائن کرتے ہیں اس پہ. انہوں نے اپنا جب مال کمانے کی پالیسی ہوگی تو یہ پھر قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیسے کر سکیں. اور ان ٹولوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو ٹولے نہ کہیں، کمیونٹیز کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، گروپ کہہ لیں. جی بالکل. دیکھیں اب جیسے میں آپ کو فرقہ واریت کی ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک زمانہ تھا اسلامیات جیسے ہم پڑھتے تھے. اسلامیہ جب پڑھاتے تھے تو اس میں آپ دیکھیں چوائس ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک یعنی سنی کے لیے ایک شیعہ کے لیے لکھا ہوتا تھا اسلامیات کی بک میں کہ یہ حصہ سنی کے لیے، یہ شیعہ کے لیے. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیا جو شیعہ اور سنی میں جو چیز مشترک ہے ہم اس کی بیس پہ ایک اسلامیت بنائیں. ایک اسلامیت ہوگی تو ایک مائنڈ ہوگا. لیکن جب ہم نے وہیں سے کہ اپنے جو ہے نا درسی کتابوں سے وہاں پہ تقسیم کیا اسٹوڈنٹ کو، کچھ کو سنی میں اور کچھ کو شیعہ میں، تو وہ چیز پھر آگے رائج ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے یہاں تو مساجد بھی میرا خیال ہے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں مکتب کی، یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کی مسجد ہے. اصل میں مساجد کا بھی کوئی باقاعدہ نظام نہیں بنایا گیا کہ ایک اس کا کوئی جو ہے نا سمجھے کہ پلیٹ فارم ہوتا، پھر وہاں سے ایک پالیسی دی جاتی. تو وہ چیزیں یہاں پہ رائج نہیں ہو سکیں. تو اس کی وجہ سے لازمت مذہبی تفریق اور لسانی یا جو ہے وہ مسلکی تفریق رہی. دیکھیں یہ جنگ تو اب آپ کے اپنے ملک میں اندر یعنی پارا چنار تک بھی اگر آ گئی ہے یا ناردرن ایریاز میں جو حالات ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ اس کا اثر تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے ہی ملک کے لوگوں پر پڑ رہا ہے. لوکل اس میں جو ہے نا کیا نام ہے پارا چنار میں بھی یہ جنگ آج سے تو نہیں چل رہی، یہ تو 100 سال پرانی جنگ ہے. لیکن اس میں کچھ ہم جو بات کرتے ہیں زمینوں کے حوالے سے، تو لیکن پیور ایسا نہیں ہے کہ پیور زمینوں کا معاملہ ہے اور پیور ایسا نہیں کہ فرقہ وارانہ معاملہ ہے. اصل میں یہ پہلے یہ جنگ صرف 2 دن ہوتی تھی ہر سال ایک زمانے میں. یعنی 80 کی دہائی میں آپ اٹھا لیں، کچھ سالوں میں ہوئی یا کچھ سالوں میں نہیں ہوئی. سالانہ طے تھا کہ ان 2 دنوں میں جنگ ہونی. یہ 9-10 محرم کو ہوتی تھی. 9 اور 10 محرم. جی. اچھا. تو اس کے بعد مگر میں وہاں پر کیا نام ہے سنی کمیونٹی سے بھی ملا ہوں اور شیعہ کمیونٹی سے بھی. تو میں نے دونوں سائڈ سے ایک جو بات پائی وہ اس کو جنگ کو جہاد نہیں بولتے تھے، وہ اسے جنگ بولتے تھے. اور دونوں فریق یہ بات کرتے تھے کہ یار یہ کاش یہ چیزیں بند ہو جائیں. تو اس کے جو عوامل تھے وہ واضح تھے اور وہ فریق خود بھی اس سے نفرت کرتے تھے اس لڑائی سے. تو اگر اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا کردار ادا کرتے، جو ہمارے بااثر لوگ ہیں وہ ایسا کردار ادا کرتے کہ وہ عوامل بند ہو جاتے یا اس کا کوئی تدارک یا کوئی اس کا جو متبادل ہو جاتا، تو جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہیں سے کنٹرول ہو سکتا. میرا خیال ہے نفرت تو اب بھی کر رہے ہیں وہ اس جنگ سے، کیونکہ اب جا کے بیٹھے گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے گا؟ ایک دیر کا اس کا فائدہ ہوگا. پارا چنار لڑائی میں تیسرا فریق شامل ہے، وہ اب جرگے میں نہیں بیٹھا ہوا. اوکے. دیکھیں تیسرا فریق کون ہے، آپ کو ایک کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ داعش کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ شیعہ سنی میں تصادم ہو. صرف داعش کا ایجنڈا ہے یہ، باقی یہ کسی بھی تنظیم کا ایجنڈا نہیں ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اگر اس پہ ہم نے قابو نہیں کیا تو یہ بھی تو آپ کی وار کا حصہ ہے نا. وار کا حصہ کیا ہے کہ آپ
شیعہ سنیوں کے درمیان مصالحت و محبت کا معاملہ پیدا فرمائیں، کوئی ایسی چیز کریں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو داعش کا فلسفہ جیت گیا، تو یہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے گی. تو ہم نے تو اس 1000 گنا لڑائی کو روکنا ہے نا. اچھا مبشر بھائی ایک بات بتائیں، ایک سوال ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ، اور اس سے ہٹ کے میں آپ کی ذات کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ جب آپ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں بھی کچھ مختلف قسم کی رائے رکھنے والے لوگ بھی رائے دیتے ہیں، اور ہم سے اور آپ سے ملتے بھی ہیں. ہم جب نجی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ ملتے بھی ہیں. تو وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ہاؤ کم کراچی کے ایک جیب قطرے سے لے کر پوری دنیا کی سیکیورٹی اور جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس تک کی نظر ایک شخص پر ہے اور فرسٹ ہینڈ نیوز آپ تک پہنچ جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مبشر فاروق سب جانتے ہیں اور ان کو سب فرسٹ ہینڈ پتہ ہوتا ہے؟ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے خود بھی سفر بھی کیا ہے، جیسے افغانستان کا میں نے 1 سال وہاں پہ وہ دیکھا، تو مجھے بنیاد وہاں سے اس وار کی ایک سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں بہت کم عمری سے اس فیلڈ میں آیا، تو میں نے نہ کرکٹ کھیلی نہ فٹ بال کھیلی اور نہ میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. میرا سارا وقت تو پڑھنے لکھنے میں گزرتا تھا. دوسرا وقت جو گزرتا تھا کہ اگر یہاں کے پاکستانی چاہے وہ فورسز ہوں یا پاکستانی پولیٹیشینز ہوں یا پاکستانی انٹیلیجنس ہو، سب کے ساتھ میری بڑے ڈیپ معاملات پر بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں یہ سارے کام کرتا رہا. دوسرا یہ کہ جب یہ انٹرنیٹ آیا اور یہ نئی دنیا آئی تو اب دنیا بڑی سمٹ گئی ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے بھی بہت ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. 15 سال گزر گئے. 15 سال سے میں نے کوئی اخبار نہیں پڑھا، نہ پاکستان کا اور نہ کسی دنیا کا. کیا مطلب؟ میں نے کبھی کوئی پرنٹ میڈیا میں کوئی اخبار 15 سال سے نہیں پڑھا. گزشتہ 15 سال سے آپ نے کوئی اخبار نہیں پڑھا. تو آپ باخبر کیسے رہتے ہیں؟ باخبر رہنے کے لیے اخبار ہی پڑھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. تیسرا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پروگرامز یا دوسری چیزیں آتی ہیں وہ بھی نہیں دیکھتا. مجھے جب لوگ فون کرتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ یار فلاں پروگرام آیا، آپ نے دیکھا؟ تو میں نے بولا آپ نے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیا. تو میں بولتا ہوں آپ خلاصہ بتا دیں. تو میرے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے ایسی کہانیاں سناتے ہیں. میں ان سے بولتا ہوں آپ نے جو خود دیکھا ہے، جو خود سنا ہے، اس کا خلاصہ بتا دیں مجھے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں. مبشر بھائی اتنا ڈسکنیکٹڈ شخص کیسے رہ سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان ساری آفیشیل سورسز پہ جاتا ہوں. ہماری سرکاری آفیشیل سورس پڑھتا ہوں، صرف ان آفیشیل نہیں. اسی طریقے سے جو وار دنیا میں ہو رہی ہے ان کی اپنی آفیشیل سورس ہیں. اگر آپ نے اسرائیل کا بھی پڑھنا، اتنی خبریں ہیں نا، آپ اسرائیل کی جو ہے نا جو ان کے فورسز ہیں ان کے آفیشیل سورسز ہیں انٹرنیٹ پہ. آپ وہ پڑھیں، وہ وہاں سے اب آپ کے پاس آ گیا کہ اسرائیل نے کیا بتایا. پھر آپ ایران کی آفیشیل پہ چلے جائیں، ایران نے کیا بتایا، سیریا نے کیا بتایا. جب آپ تمام آفیشیلز پڑھ لیں گے تو اب آپ اپنے غیر جانبدارانہ مائنڈ سے تجزیہ خود کریں. کڑی سے کڑی ملا ہے، پھر مل جائے گی. اور تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیسک پتہ ہونی چاہیے. تو مجھے بیسک تو پتہ ہے. اب میرے پاس یہ جو ہے نا، ایک تو سرکاری یہ ساری جو انٹرنیشنل ہے میں اس کو بھی مانیٹر کرتا ہوں. اس کے علاوہ جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے بھی تو آفیشیل جگہیں ہیں. ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سچ پر مبنی ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کلیم ہوتا ہے، تو کلیم میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بلاسٹ کیا اور ہم نے اتنے بندے مار دیے. تو اس کا جو رول ہے، گوریلا رول جو ہے جنگوں کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا جو پارٹ آف میڈیا جو ان کا ونگ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ جب کلیم کرتے ہیں تو اس میں ان کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ 2 بندے مرے ہیں حملے میں تو وہ اس کو جو ہے نا 6 لکھیں گے. اچھا چلیں، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات، لیکن جو میرا سوال تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ ہمارے ملک میں جو یوں سمجھے میں کہوں گا ڈس اورینٹیڈ یا بے راہ روی یا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، تحقیق کرنے کا، ریسرچرز یہاں پر نہیں ہیں. اور آج کل کا جو نوجوان جو یوتھ ہے، میں سب کی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک پوری میجورٹی، ایک لاٹ ہے جو بالعموم بے راہ روی کا مطلب یہ ہے کہ بس سوشل میڈیا پہ، اب تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا نا کہ گانے سننا بھی فارغ ٹائم کی فراغت نہیں ہے، کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھنا جس سے کوئی علم حاصل نہیں کر رہے، کوئی ایسا ٹریولاگ نہیں دیکھ رہے جس سے پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک میں کتنے خوبصورت شہر ہیں، کتنی خوبصورت جگہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ رائے ضرور رکھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے،
پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، ہر کوئی رائے رکھتا ہے، اور اسی پہ ہی رات میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مبشر صاحب کو تو پتہ کچھ نہیں ہے اور خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اتنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد آپ سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہاں آپ کی انفارمیشن صحیح تھی یا ہم نے اس کو ٹیلی کیا اور آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی مجھے تقریباً جو لوگوں کے کانٹیکٹ ہوئے اور جو کمنٹس سارے میں نے دیکھے تو 99% لوگ ایسے ہیں جو اس کو یا تو پسند کر رہے ہیں یا اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کچھ انٹیلیجنس افسران نے مجھ سے رابطہ کیا، پرانے ریٹائرڈ، اچھا، اور ان کے دور کا واقعہ تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے نا وہ بڑے حیران ہوئے، اور وہ آپ کے ساتھ ہمارا اس زمانے میں جن کا میرے کانٹیکٹ نہیں رہا ہوگا کبھی، تو آپ نے یہ بات بالکل ایکوریٹ بتائی، اور اس میں ہم کچھ مزید آپ کو اضافہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے اس وقت ہم پوسٹنگ تھی ہماری، تو ہم آپ کو مزید کچھ بتانا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو تصدیق ملی اس کی؟ جی بالکل، تصدیق شدہ بات ہی میں بیان کرتا ہوں. اگر میں غیر تصدیق شدہ بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ تو بہت سارا ہے جس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، وہ تو میں بیان ہی نہیں کرتا. مبشر بھائی میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے، بہت پرانے دوست ہیں، اور وہ ساہیوال شفٹ ہو گئے اپنی شادی کے بعد. تو انہوں نے بتایا میں ریگولرلی مبشر بھائی کا پروگرام دیکھتا ہوں، کسی بھی چینل پہ اپلوڈ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی کے جھروکے اور جو ہم نے کراچی میں اپنی جوانی، بچپنے سے لے کر جوانی تک، تو وہ سارا فلیش بیک میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو منظر نگاری کرتے ہیں وہ سب سچ پر مبنی ہوتی ہے، جس کو لوگ مانتے بھی ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں. زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ؟ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، تو موویز دیکھتے ہیں؟ میں صرف انڈر ورلڈ پہ، وار پہ، ایکشن موویز اور تھرلر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی یعنی ڈاکومنٹریز بھی جو بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن موویز دیکھنے کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے، امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ اس میں آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے اور اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے. کبھی امپریس نہیں ہونا اس نہیں، آپ تنقیدی نظر سے اس میں جو بات میں سے، کیونکہ یہ کہ مووی بھی جو ہے پارٹ آف دی پروپیگنڈا وار. اوکے. موویز میں جیسے امریکہ میں اگر ہالی ووڈ ہوگا تو ان کے پاس ایک ایڈوائزر ہوگا جو ان کو مشورہ دے گا کہ ہمیں کس قسم کی فلموں کو سپورٹ کرنی چاہیے، کیا ایجنڈا ہونا چاہیے، کیا میسج پہنچانا چاہیے. وہ اس فلموں کے ذریعے لوگوں کے مائنڈ کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس قسم کی فلمیں بناتے ہیں کہ ان کا جو پبلک ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی حمایت کرے، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور گورنمنٹ کی پالیسیوں کو درست سمجھے، تو وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ایڈوائزر بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے پاس فلمی ڈرامے اس قسم کے بنائے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مائنڈ سازی کریں. سب سے زیادہ زبردست مائنڈ سازی ان فلموں اور ڈراموں اور ان چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے. گیمز کھیلتے ہیں آپ؟ گیمز نہیں کھیلتا. کرکٹ کھیلی کبھی؟ کرکٹ کے کلب چلائے ہیں. اچھا. سرپرست رہا ہوں لیکن خود نہیں کھیلتے نہیں ہیں. کلب چلایا آپ نے؟ جی، کیونکہ پبلک آپ کو دوسرے کی پسند کو ضرور کرنا چاہیے. کہ اگر کوئی، میں نے دیکھا بچے زیادہ تر کرکٹ کی طرف راغب تھے اور وہ مختلف فضولیات میں لگے ہوتے تھے، تو میں نے کچھ اپنے دوست یار اکٹھے کر کے یہ ہوا کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. کرکٹ کھیلیں گے تو اتنی دیر تک کسی برے کام میں یا کسی آوارہ گردی میں نہیں پڑیں گے. تو میں نے اس طریقے سے مختلف کرکٹ کلب بنائے، تو وہ میں نے چلائے. یہ جو آج کل بچے آن لائن گیمز یا جو وار گیمز یا مار دھاڑ، یہ سب یہ کھیلنا چاہیے، یہ بہت ایک الگ موضوع ہے اور بڑا خطرناک ہے. مختصر سے اس کا تجزیہ کر دیں. اس پہ بتاؤں، گیمز جو ہیں بیسکلی یہ مائنڈ کیپچر کرتے ہیں. اس میں کچھ گیم سیٹنک گیم ہیں. آپ کو اگر 1.5-2 سال کچھ پرانا واقعہ یاد ہوگا کہ رشیا میں ایک جو ہے وہ ایک بچہ پکڑا گیا تھا، تو اس نے جس نے اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور حملے کے بعد بچہ تو مارا گیا اس میں، جب اور ٹین ایج بچہ تھا، تو اس کے گھر کے جو اس کے کمرے کا سامان انہوں نے ایف ایس بی نے جو کیپچر کیا، اس میں کمپیوٹر تھا، تو اس میں بہت سے سیٹنک گیم نکلے. تو پتہ یہ چلا کہ اس سیٹنک گیم کے ذریعے اس بچے کے ذہن کو کیپچر کر کے وہ حملہ کرایا گیا. اس میں حملہ کرانے والے کا پتہ بھی نہیں چل سکا، کیونکہ وہ تو سب گیمز کے ذریعے ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کے گیمز بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں، بہت ورکنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے گیمز سے بچنا چاہیے. دوسرا اس میں ہوتی ہیں سیٹنک ورسز. آپ نے دیکھی ہوگی کہ اگر کوئی میوزک کا جو ایکسپرٹ ہو، آپ کبھی اس سے پوچھیے گا، نہیں تو بہت سے ایسے گانے ہوں گے، بہت سے ایسی ساؤنڈ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے، اس میوزک کو اگر آپ جو ہے نا میوزک الگ کر لیں، اور الگ کر کے جب اس کو ریورس کریں گے
ریورس کرنے سے اس کا جینین آپ کو الفاظ مل جائیں. یعنی ڈی کوڈ کرنا پڑے گا. جی جی جی. جب ڈی کوڈ کریں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ خدا کی انکار, اچھا سے محبت. تو پھر اچھا سمجھ آ گیا. میں نہیں چاہ رہا اس طرف مزید چیزیں آئیں گی. میں نہیں چاہ رہا کہ ہمارے نوجوان یوتھ یا بچے دیکھیں تو. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جب آپ بار بار دہراتے ہیں, آپ بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس کی فریکوینسی بھی ہوتی ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے. فریکوینسی اثرات ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو جب سیٹینک ورڈز ریپیٹ کریں گے تو اس کے بھی اثرات. سیٹینک ورڈ ریپیٹ کریں گے, اس کو پڑھیں گے تو اس کے شیطانی اثرات. سر مختصر 30 سیکنڈز, نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کو اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے, لیکن دنیا بہتر ہونی چاہیے, لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں ایج دی ہے اس ایج کے حساب سے ہم نے 60-70 سال زندگی زمین پہ گزارنی ہے. تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں حقوق العباد کے اندر, کوئی ایسا برا کام نہ کریں. ہم نے ایک محدود پڑھنا ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ اس عمر سے پڑھنا ہے, اس عمر تک پڑھنا ہے, اور باقی جو علم حاصل کرنا ہے وہ تو ساری عمر کرنا چاہیے انسان کو. وہ ایک پاکیزہ زندگی بنائیں, پاکیزہ معاشرہ بنائیں, اور جو ہے وہ اپنے مستقبل کو ایمان کی دولت سے منور کریں. ہمیں مرنا ہے, پھر ہم نے اللہ کے پاس یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دہی ہے. ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. تو لوگوں کو میرے خیال میں آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے اور آخرت کا تصور ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. شکریہ مبشر بھائی, بہت شکریہ. ناظرین, مبشر فاروق صاحب جن کے ساتھ میری ذاتی تمنا یہ خواہش تھی کہ کچھ عرصے سے وہ اسکرین سے غائب تھے, اکا دکا کہیں نہ کہیں نظر آئے, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی, اور آپ کی جو پذیرائی بھی تھی اور آپ نے انسسٹ بھی کافی کیا کہ مبشر فاروق کے ساتھ دوبارہ ایک نشست رکھیں, تو ہم نے کوشش کی کہ ایک مختصر نشست میں ان سے کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں بات کریں. اور امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا, جس میں ہم وقتاً فوقتاً مبشر فاروق صاحب سے نہ صرف ملکی حالات بلکہ انٹرنیشنل حالات پر بھی تجزیہ اور تبصرہ بھی لیں گے اور ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. بہت شکریہ. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.